ہمارے چینل کو پلیز جوائن کریں تاکہ ہمارے ممبرز کی تعداد میں اضافہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنا وہ بڑھانا پڑ رہا ہے. مطلب ہے ہمیں سٹاف چاہیے جو خبروں کو تیار کرے، پھر لائے، پھر ہم اس کو آپ تک پہنچائیں، اور اس میں ٹائم لگتا ہے. اور ایک خبر کو آپ تک، ہم تک پہنچنے اور آپ تک پہنچانے میں ہمیں کم سے کم 4 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. تو اگر 10 خبریں ایسی آ جائیں تو پھر وہ 40 گھنٹے بنتا ہے. لیکن اگر لوگ زیادہ ہوں ہمارے پاس تو پھر وہ کام تقسیم ہو جاتا ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جوائن کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ تک وہ خبریں پہنچائی جائیں. فوجی سپاہیوں نے انکار کر دیا ہے زہری کے اوپر جو پاکستانی فوج کے حملے ہیں ان میں شامل ہونے سے. انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں جا رہے بھائی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو لوگ، جن فوجیوں نے انکار کیا ہے، وہ لوور رینک سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، سپاہیوں نے یا جو بھی ان کے اندر رینک اینڈ فائل ہے، اس نے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. ان کو مرغا بنا کے پیچھے سے چھتر مار رہے ہیں ان کے آفیسرز، ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور ان کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے آپریشن میں حصہ نہیں لیا زہری پہ دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے تو پھر تمہیں دوسرا گھر تمہارا جیلوں میں ہے. یہ خبریں اس وقت ہمیں آ رہی ہیں. زہری کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ فوج چاروں طرف سے زہری کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وہ کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ فوج نہیں لڑتی، جذبے لڑتے ہیں، جذبے. اور جو جذبے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں پاکستان کے. ناظرین، ابھی ایک اور خبر ہمارے پاس آئی ہے. یہ اصل میں تو آئی تھی کل، لیکن ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے، کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 5 پاکستانی فوجیوں کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے مشقے میں. اور یہ جو حملہ ہے یہ میں آپ کو ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں. یہ معدنیات لے کر جانے والی گاڑیاں تھیں مستونگ سے یہ لے کے جا رہی تھی. ٹھیک ہے. 30 اگست کو بلوچ لبریشن فرنٹ نے پاکستانی ملٹری کیمپ اور اس سے منسلک مسلح ڈیتھ سکواڈ کے کیمپ پر سانیری مشقے میں رات کو 9:30 بجے حملہ کیا، جس میں رائفلوں کا اور بھاری ہتھیاروں کا، آٹومیٹک ویپنز کا استعمال کیا گیا. اور اس میں ایک ڈیتھ سکواڈ کا ممبر جو ہے وہ ہلاک ہوا. اسی دن مستونگ میں کھڑکوچا کے نزدیک بی ایل ایف کے جو سرمچار ہیں انہوں نے جو معدنیات لے جانے والی گاڑیاں ہیں ان کے قافلے پر حملہ کیا اور ان کے ٹائر جو ہے 3 ٹرکوں کے ٹائر جو ہے وہ تباہ کر دیے اور وہ قافلہ رک گیا. اسی دن گرو میں ایک اور معدنیات سے لدے ہوئی گاڑی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے ٹائر جو ہے ان پہ فائرنگ کر کے ان کو بسٹ کر دیا، لیکن ڈرائیور کو انسانی بنیادوں پہ چھوڑ دیا گیا. 31 اگست کو اوگر مشقے میں 1 بجے دوپہر بی ایل ایف کے جو سرمچار ہیں انہوں نے پاکستانی فوجی گاڑی پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ 4 فوجی پاکستانی فوجیوں کو موقع پر جو ہے وہ انہوں نے ہلاک کیا. اس کے بعد پاکستانی فوج جو ہے انہوں نے بی ایل ایف کے خلاف جو ہے وہ زمینی اور فضائی بمباری شروع کی، لیکن بی ایل ایف کے سرمچار ظاہر ہے وہ اپنی کارروائی ڈال کے حفاظت سے نکل گئے. تو بی ایل ایف نے کہا ہے کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں 5 آپریشن جو ہم نے کیے اس کی مشقے اور مستونگ میں، اور یہ جو لوگ ہم نے بتایا ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مارے ہیں. ادھر ناظرین خبر آ رہی ہے کہ زمران میں پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا ہے اور کئی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ آج کی خبر آ رہی ہے. بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل زمران میں پاکستانی فورسز کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے. یہ خبر آ رہی ہے.
دھماکے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار یعنی فوجی گاڑی میں سوار کئی اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ واقعہ کے فوراً بعد فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے زامران کا جہاں پہ بلوچ جو سنچاروں کی تنظیمیں ہیں وہ کافی ایکٹیو رہی ہیں، تو یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک تو ذمہ داری نہیں کسی نے قبول کی، لیکن یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف یا ان کی کسی اور جو تنظیم ہے انہوں نے یہ حملہ کیا ہوگا۔ خزدار مستونگ میں انٹرنیٹ جو ہے وہ مسلسل بند جا رہا ہے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف 1 ستمبر کو یعنی کل بی ایل ایف کے سرنچاروں نے تنظیمی خفیہ ونگ کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے رات 8 بجے کے قریب خزدار کے علاقے زہری میں زہری گیٹ کے قریب ندیم زہری ولد علی محمد کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ اب اس کی تفصیل ابھی نہیں آئی کہ یہ کون تھا اور اس کو کیوں ہلاک کیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ جو ضلع خزدار کی جو تحصیل ہے زہری وہ ابھی بھی بلوچ سرنچاروں کے کنٹرول میں ہے، اور علاقے میں سرنچاروں کا جو گشت ہے وہ بھی مسلسل جاری ہے۔ اچھا، یہ آ گئی خبر، یہ خبر آ گئی ابھی میں نے دیکھی ہے۔ یہ زہری میں جو بندہ قتل ہوا ہے، قتل تو نہیں ہوا، ہلاک ہوا ہے، ندیم زہری، اس کو بی ایل ایف نے نشانہ بنایا ہے، اور یہ زہری میں ڈیتھ سکواڈ کا رکن تھا۔ ندیم زہری تو وہ ڈیتھ سکواڈ کا رکن تھا جس کی وجہ سے اس کو گولی ماری گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ ظاہر ہے کہ اب جنگ بڑی تیز ہو گئی ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو پلیز جوائن کریں تاکہ ہمارے ممبرز کی تعداد میں اضافہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنا وہ بڑھانا پڑ رہا ہے۔ مطلب ہے ہمیں سٹاف چاہیے جو خبروں کو تیار کرے، پھر لائے، پھر ہم اس کو آپ تک پہنچائیں، اور اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ایک خبر کو آپ تک ہم تک پہنچنے اور آپ تک پہنچانے میں ہمیں کم سے کم 4 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر 10 خبریں ایسی آ جائیں تو پھر وہ 40 گھنٹے بنتا ہے، لیکن اگر لوگ زیادہ ہوں ہمارے پاس تو پھر وہ کام تقسیم ہو جاتا ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جوائن کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ تک وہ خبریں پہنچائی جائیں۔ بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔